بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفاق سن سیریز اسٹوڈنٹ ریسورس پیک، بنا دشواری تعلیمی سفر جاری۔ اکیڈمک پلانر یونٹ نمبر 2، باب ہمارے ہادی ہمارے راہبر، کھیل ہمارے ترانہ۔ ایس ایل اوز کی تعداد 26۔ بنیادی تصورات، غلط فکرات کی درستی، تفہیم، اسم ضمیر، لاحقے، قافیے اور ردیف۔ ورک شیٹ نمبر 1، تفہیم۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے، لیکن اچھی صحت ایک ایسی نعمت ہے جس کا نعم البدل دنیا کی کوئی اور چیز نہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک صحت مند جسم ایک صحت مند دماغ رکھتا ہے۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ آپ خوب موٹے تازے ہونے کو ہی اچھی صحت کا معیار سمجھ لیں۔ اگر انسان صحت مند نہ ہو تو اسے دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگتی اور اس سے کوئی بھی کام ٹھیک طریقے سے نہیں ہو پاتا۔ روزانہ ورزش کرنا، صاف ستھرا رہنا، اچھی غذا کھانا صحت مند رہنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ چند ایسی خوبیوں کو بھی اپنے اندر پیدا کرنا نہایت اہم ہے جو ہمارے ذہنی سکون اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کا باعث ہیں، جیسے کہ والدین کی خدمت کرنا، بزرگوں کا ادب کرنا، استادوں کا کہا ماننا، اپنے بہن بھائیوں سے شفقت کرنا، سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، دیانتداری سے اپنے فرائض کو انجام دینا اور سچ بولنا وغیرہ۔ اچھی نیند بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس سے انسان کا جسم اور دماغ دونوں تندرست رہتے ہیں۔ رات کو دیر تک جاگنے اور صبح دیر سے اٹھنے سے گریز کرنا چاہیے۔ آئیے ان چھٹیوں میں صحت مند زندگی گزارنے کے تمام اصولوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں اور صحت مند رہیں۔ ورک شیٹ نمبر 2، سوالات کے جوابات دیں۔ وہ کون سی ایسی نعمت ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی اور چیز نہیں کر سکتی؟ وجہ بھی بتائیں۔ صحت ایسی نعمت ہے جس کا مقابلہ دنیا کی کوئی اور چیز نہیں کر سکتی، کیونکہ انسان صحت مند نہ ہو تو اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ کیا موٹا ہونا صحت کی نشانی ہے؟ اگر نہیں تو کیوں؟ موٹا ہونا صحت کی نشانی بالکل نہیں ہے۔ صحت مند جسم کے ساتھ صحت مند دماغ ہونا صحت مند ہونے کی نشانی ہے۔ تندرست کیسے رہا جا سکتا ہے؟ روزانہ ورزش کر کے، صاف ستھرا رہ کے اور اچھی غذا کھا کے۔ ذہنی سکون حاصل ہونے سے ہماری زندگی پر کیسے اچھا اثر پڑتا ہے؟ تاکہ ہم اچھی نیند لے سکیں اور ہمارا جسم اور دماغ دونوں تندرست رہیں۔ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے والدین کی خدمت، بزرگوں کا ادب، استادوں کا کہا ماننا، اپنے بہن بھائیوں سے شفقت کرنا اور سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، دیانتداری سے اپنے فرائض کو انجام دینا چاہیے۔ ورک شیٹ نمبر 3، سابقے۔ ان سابقوں کے بامعنی الفاظ بنائیں اور دی گئی جگہوں میں لکھیں۔ انتظار، بےکس، ہمت، ناراض، لالچ۔ اوپر بنائے گئے کوئی سے 4 سابقہ الفاظ کے معنی لکھیں اور جملے بنا کر ان کی وضاحت کریں۔ بےکس، بے سہارا۔ ہمارے پیارے نبی نے بے کس لوگوں کی مدد کی۔ ہمت، حوصلہ۔ ہمیں ان مشکل حالات میں ہمت سے کام لینا ہے۔ ناراض، خفا۔ اللہ کو کبھی بھی ناراض نہیں کرنا چاہیے۔
لالچ، مزید کی خواہش۔ لالچ بری بلا ہے۔ ورک شیٹ نمبر 4، لاحقے۔ ان لاحقوں کو استعمال کرتے ہوئے الفاظ بنائیں اور لغت کا استعمال کرتے ہوئے الفاظ اور ان کے معنی نیچے دی گئی جگہوں میں لکھیں۔ پرست، بت پرست، بتوں کی پوجا کرنے والا۔ دان، گلدان، پھول سجانے کی چیز۔ ناک، خطرناک، نقصان رکھنے والا۔ خواہ، خیر خواہ، اچھا چاہنے والا۔ نما، خوش نما، اچھا دکھنے والا۔ بہتر، اچھا۔ ورک شیٹ نمبر 5، الفاظ سازی۔ معمے میں چھپے الفاظ تلاش کریں اور انہیں الف بائی ترتیب سے لکھیں۔ ورک شیٹ نمبر 6، تحقیقی لکھائی۔ دیے گئے خاکے کی مدد سے اپنے دوست کو خط لکھیں اور چھٹیوں میں آپ کہاں سیر کرنے کے لیے گئے تھے اسے بتائیں۔ خط ایک سیر کے احوال کا، جگہ کا نام، موسم، قدرتی مناظر، لوگوں کا رہن سہن، مشہور جگہیں، خاص بات۔